کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، بِإِذْنِ رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک اذن رب نہ ہو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف اس سے، لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں۔ وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع، اور وہی نیچے گرانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف اسی کا، امید صرف اسی سے، توکل صرف اس پر۔ یہ 3 نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں ہوئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈر صرف اس سے، امید صرف اس سے، اور توکل صرف اس پر۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا گزرتے ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا، کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔
جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو اگر آپ کہتے